الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ کر رہی ہوں بزم کا آغاز تیرے نام سے، کر رہی ہوں بزم کا آغاز تیرے نام سے، میرے مالک ہے میری پرواز تیرے نام سے۔ تیری رحمت ہر طرف برپا ہے کائنات میں، تیری رحمت ہر طرف برپا ہے کائنات میں، دے رہی ہوں امن کو آواز تیرے نام سے۔ مہمان خصوصی، صدر مجلس، اساتذہ کرام، پیارے بچوں، ان کے والدین اور تمام حاضرین و سامعین، میں رہنما عبدالرحیم الفاروق پبلک اسکول کی جانب سے آپ سبھی حاضرین کا دل کی عمیق گہرائیوں سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ ہمارے لیے یہ انتہائی خوشی کی بات ہے کہ آج ہم اپنے اس ادارہ الفاروق پبلک اسکول کے دینی، علمی، فنی، تربیتی، تہذیبی و ثقافتی اور ادبی و اصلاحی پروگرام میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ہمارے اوپر بے انتہا احسان ہے کہ اس رب ذوالجلال نے ہمیں ایک سال بعد پھر یہ حسین، سنہرا اور قابل قدر موقع عطا فرما دیا، جس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے طلبہ و طالبات اور کچھ دیگر مہمانان خصوصی کی زبانی، ان کی قابلیت اور ان کے قول و فعل کو آج سنیں گے اور دیکھیں گے۔ اس لیے وہ تمام سامعین و ناظرین کرام، خواتین و حضرات جو یہاں اس پروگرام کو سننے اور سمجھنے کی غرض سے قرب و جوار سے، محلوں اور اپنے گھروں سے یہاں پر یکجا ہوئی ہیں، میں ان کی بے حد شکر گزار ہوں اور انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کرتی ہوں کہ تمام لوگ نہایت ادب و احترام کے ساتھ خاموشی کو برقرار رکھتے ہوئے تشریف رکھیں۔ انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں قیمتی باتیں، والدین کے حقوق اور ان کی ذمہ داریوں سے متعلق ضروری اور اہم باتیں، روزمرہ کے مسائل اور عصر حاضر کی دینی و اصلاحی اور ضروری باتیں آپ سب کو سننے کا موقع ملے گا، جو آپ کے لیے دنیاوی زندگی کے ساتھ اخروی زندگی میں کارآمد ثابت ہوگی اور آپ کے بچوں کے روشن مستقبل میں بھی کارآمد ہوگی۔ اس لیے سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ وہ آخر تک ہمارا تعاون کریں، ہمارا ساتھ دیں اور بچوں کے پروگراموں کو انتہائی خاموشی اور توجہ کے ساتھ سنیں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ ہمیں اپنے بچوں کی خاص طریقے سے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، جو انشاءاللہ ان کے مستقبل اور روشن مستقبل کے لیے بہتر ثابت ہوگی۔ یہ پروگرام آپ کا اپنا پروگرام ہے، یہ اسکول آپ کا اپنا اسکول ہے۔ آپ سب حضرات اس اسکول سے بڑی محبت رکھنے والے ہیں اور رکھتے بھی ہیں۔ یہ تمام بچے جو اس اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، نیکی اور اچھائی کی باتوں کو سیکھتے ہیں، یہ آپ سب کی محبتوں کا نتیجہ ہے۔ آپ ہی کی دعاؤں سے یہ اسکول الحمدللہ روز بروز ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ آپ سب اس کے لیے دعا بھی کریں اور دعا بھی کریں اور ہمیشہ اس کی طرف محبت کی نظر سے دیکھیں اور ایک دوسرے کو محبت کرنے کی دعوت دیں۔ آج ہم سب جس پرمسرت موقع پر سالانہ تقریب میں یکجا ہوئے ہیں، جس کا مرکزی موضوع ہے والدین، حقوق اور ان کی ذمہ داریاں، قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اسلام کی تعلیمات کو جب ہم بغور مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں دو طرح کے حقوق کا پتہ ملتا ہے، ایک تو حقوق اللہ، دوسرے حقوق العباد۔ خدا کو ایک ماننا، تنہا اس کی عبادت کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا وغیرہ، یہ سب حقوق اللہ ہیں۔ والدین کے ساتھ اولاد کا حسن سلوک، رحم و کرم، یتیموں، مسکینوں اور مریضوں کے ساتھ ہمدردی، یہ سب حقوق العباد ہیں۔ حقوق العباد میں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے ایک طرف بندوں کو شرک کرنے سے روکا تو ساتھ ہی دوسری جانب وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا کا درس دے کر والدین کو اف تک کہنے سے منع فرما دیا۔
मशहूर सहाबी रसूल हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि एक शख्स ने आपसे पूछा कि बेटे पर वालिदैन का क्या हक है, तो आपने जवाब में इरशाद फरमाया, ये दोनों तेरी जन्नत भी और दोज़ख भी। यानी अगर तुम उनके हक में रहमो करम और इंकिसारी के पैगर बन गए तो तुम्हारे लिए जन्नत वरना दोज़ख के मुस्तहिक हो गए। हाय अफसोस, आज मुआशरे में बहुत सारी बुराइयां जन्म ले रही हैं, जिसके नतीजे में हमारी अखलाकी जिंदगी की बुनियाद खोखली हो चुकी है। मखलूत खानदानों में रिश्तों का तकद्दुस बुरी तरह पामाल हो रहा है। बाप जब तक कमाता है, औलाद वालिदैन की खिदमत को अपना फर्ज समझती है, मगर जैसे ही मुलाजिमत के बाद फरागत से घर आता है, तो उसे बेकार और फालतू तसव्वुर किया जाने लगता है। इसकी और भी बहुत सारी वजूहात हैं। माँ बाप का वजूद कितनी बड़ी नेमत है, इसकी कद्र वही जानते हैं जो इस नेमत से महरूम है। Assalamualaikum, ladies and gentlemen. The galaxy of intellectual embodied guests, managers, sir, principal, sir, dignified teachers, and all my dear students. How different is this morning? Indeed, very beautiful. The vibes around tell a beautiful tale which is truly unforgettable. Dear audience, you will yourself discover that the colors of this event embellishes all together. Well, it's my great pleasure and the first and foremost duty on behalf of the directors, principals, teaching staff, and students of Al Farouk Public School, we warmly welcome you all to this annual day celebration. The theme of today's event is parenting, rights, and responsibilities. Islam regulates the parent-child relationship within a framework of responsibilities and rights. In other words, parents have responsibilities and rights over their children, and children have responsibilities for and rights over their parents. Inshallah, in this event, we will listen about importance of parents and how to raise children in light of Quran and Sunnah. I assure you that this program shall be full of exuberance and excitement and will create some beautiful memories for all of us. It is rightly said, days are not lost when memories are created. Before we begin, let me introduce myself. I am Uzma Naseem and I will be your host for today. I would like to invite Muhammad Shehzad of class 5 to recite some verses from the Quran.